پوری لیڈرشپ نے جان کے نذرانے دیے اور جو ہے اب جام شہادت نوش کی، لیکن جو اس کے مقابلے میں جو پولیٹیکل پارٹیز وہاں کانٹیسٹ کر رہی ہیں وہ ہمیشہ معاہدے کر کے گئے، معاہدے کر کے آئے، اور ان کا موازنہ کسی سے بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اور پھر بڑی بات یہ میں کہتا ہوں کہ یہ اگر بات کی جاتی ہے کہ کہاں پہ کام ہوا ہے، کہیں پہ کام نہیں ہوا ہے، تو یہ میں 10 دفعہ کہہ چکا ہوں، آج بھی یہ سارے میرے صحافی بیٹھے ہیں، کسی بھی ہاسپٹل میں چلے جائیں، کراچی کے بڑے بڑے ہاسپٹل میں او پی ڈی میں دیکھیں کتنے لوگ جو ہیں پنجاب سے یہاں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں، کتنے لوگ باقی صوبوں میں علاج کرانے کے لیے آتے ہیں۔ پنجاب ہی مجھے کوئی ہاسپٹل بتا دیں جہاں سے وہ او پی ڈی کے رزلٹ لے آئیں، جہاں پہ سندھ کے لوگ علاج کے لیے وہاں جاتے ہیں۔ تو سندھ حکومت نے اتنی اسٹیٹ آف جو فرسٹ پرائرٹی رکھی وہ صحت کو دی، اور اتنی اسٹیٹ آف دی آرٹ ہاسپٹلز بنائی ہیں کہ پورے پاکستان سے لوگ علاج کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے برعکس، اور پھر بھی میں کہتا ہوں کہ فیصلہ کس سے کرنا ہے؟ فیصلہ عوام میں کرنا ہے۔ یہ جعلی مینڈیٹ کے ذریعے اقتدار کی کرسی پہ بیٹھنا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے۔ 2024 کے الیکشن میں بھی سندھ کے عوام نے بھاری اکثریت سے پیپلز پارٹی کو پہلے سے زیادہ اکثریت دی، اور پنجاب کے عوام نے کیا کیا وہ سب کو پتا ہے، مجھے دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو لوگ میں کہتا ہوں کہ جو رینٹ ایگریمنٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، کرایہ دار ہیں، جو کہ وہ کرایہ دار ہیں جو کرایہ دار بن کے اب مالک مکان بننے کی کوشش کر رہے ہیں، پنجاب حکومت اور فیڈرل منسٹر بیٹھے ہیں وہ لوگ، وہ اگر پیپلز پارٹی پہ ان کے وزراء، ان کی چیف منسٹر صاحبہ یا باقی لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو پیپلز پارٹی حقیقی مینڈیٹ پہ بیٹھی ہوئی ہے۔ اور آج بھی اگر پنجاب کے جو ہمارے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں جو لیڈران، آج بھی اپنی کسی بھی ایک سیٹ سے استعفیٰ دے دیں ان کے بڑے عہدیدار، اور پھر وہاں پہ دوبارہ بائی الیکشن کرا لیں، تو ان کو اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا، اور یہاں پہ ہم بھی تیار بیٹھے، ہمیں بھی اپنی سیاسی حیثیت کا پتہ چل جائے گا کہ ہمیں عوام نے چن کے اوپر بھیجا ہے، اور آپ کس طریقے سے بیک ڈور سے اقتدار پہ آئے ہیں۔ تو آپ کا یہ نہیں بنتی کہ آپ جو ہے وہ تنقید کریں۔ نواز شریف کشمیر میں گئے ہیں، چیف منسٹر پنجاب کشمیر میں الیکشن کیمپین میں حصہ لے رہی ہے، تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں، پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ جو وفاقی حکومت ہے میاں شہباز شریف کی، وہ آزاد کشمیر کے الیکشن پر اثر انداز ہوگی؟ دیکھیے وہ تو کوشش تو کر رہے ہیں نا، آج بھی جو ہے انٹرنیٹ سروس وہاں پہ بند ہے، تو وہ انٹرنیٹ سروس بند ہے عوام کے لیے ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتی ہیں ساری چیزیں، اور فیڈرل گورنمنٹ کوشش ہی یہ کر رہی ہے اثر انداز ہونے کے لیے۔ آج بھی آپ جا کے دیکھیں سارے کے سارے سب کہاں بیٹھے ہیں۔ میں نے آپ کو کہا کہ اس وقت پنجاب میں 17 لوگ جو ہے وہ معصوم جانیں چلی گئیں، لیکن پوری لیڈرشپ اس کی آپ کو مری میں ملے گی۔ آپ سارے وفاقی وزیر مری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آدھے ان کے وفاقی وزیر جو کشمیر میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو پوری اس وقت وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت جو وہ کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور حکومت کس طرح بیٹھ سکتی ہے؟ ماضی میں الیکشن کمیشن جو نوٹسز بھیجتی تھی خالی ایم این ایز ایم پی ایز کے جانے پہ، یہاں پہ ان کی چیف منسٹر بیٹھ کے جلسے میں خطاب کر رہی ہے، انفلوئنس کر رہی ہے، اور وہاں بیٹھ کے اعلانات کر رہی ہے۔ تو یہی انہوں نے گلگت میں بھی کوشش کی، ناکام ہوئی، ادھر بھی انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بہت بری طرح ناکامی ہوگی۔ تو یہ میں وہی بول رہا ہوں کہ یہ فارم 47 کی پیداوار حکومت جو ہے وہ وہاں بیٹھ کر کشمیر کے عوام کو کیا آزادی دیں گے، کیا ان کے حق کے لیے بات کریں گے، یا کشمیر کے عوام کے لیے یہ کیا سہولت دے سکیں گے جو خود ایک جعلی مینڈیٹ کے ذریعے بیٹھے ہوئے ہیں۔ گیس، تیل، کوئلہ اور باقی معدنیات وہ قومی ملکیت ہیں۔ گندم جو پنجاب سے نکلتا ہے وہ مطلب صرف پنجاب کا ہے، وہ باقی صوبوں کو نہیں ملتا۔ قرضے جو پاکستان کے لیے جاتے ہیں، مطلب مثال کے طور پر سی پے کو 50 ارب ڈالر سے زیادہ، وہ 50% سے زیادہ تو پنجاب پر، لیکن جو قرض کی ادائیگی ہے وہ پوری قوم، سندھ کے بھی لوگ، بلوچستان، خیبر پختونخوا۔ تو یہ فارمولہ، اس فارمولے پر کیا پیپلز پارٹی آگے جا کر دیکھیں، پیپلز پارٹی کبھی خالی صوبائیت کی بات نہیں کرتی۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ پنجاب ہمارا ہے، پیپلز پارٹی کا پنجاب ہے، خیبر پختونخوا ہمارا ہے، بلوچستان ہمارا ہے، سندھ ہمارا ہے۔ ہماری نظر میں سارے صوبے یکساں ہیں، لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں وہ ایز اے سندھ گورنمنٹ بات کر رہا ہوں، پنجاب گورنمنٹ کے خلاف۔ پنجاب کے لوگ ہمارے بھائی ہیں، پنجاب ہمارا بڑا بھائی ہے، لیکن ابھی جو میں بات کر رہا ہوں ایز اے سندھ گورنمنٹ کی جو شکایت ہے کہ آپ نے کس طریقے سے غیر قانونی طور پر بارڈر سیل کر دیا، کہ آپ گندم کی ترسیلات کو روک رہے ہیں، جو کہ ایک لیجیمیٹ نہیں ہے، غیر قانونی غیر آئینی کام جو ہے وہ پنجاب حکومت نے کیا ہے۔ جہاں تک وسائل کی بات ہے، ٹھیک ہے، اس پہ ضروری طور پہ ہمیں اپنے خدشات ہوتے ہیں، ہم ان چیزوں کو ہائی لائٹ بھی کرتے ہیں،
کہ جو اگر موٹر ویز کی بات کرتے ہیں تو صوبہ سندھ میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے، اور موٹر ویز وفاق کی حکومت بناتی ہے، صوبائی حکومت نہیں بناتی. اور میں کہہ رہا ہوں جو پورٹ ہیں، پورٹوں کی شروعات جو ہے، پورٹ آپ کا کراچی میں ہے، پورے پاکستان میں ایک ہی پورٹ ہے، تو آپ کو جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں سے انفراسٹرکچر بنانا ہوتا ہے. یہ باقی اپنے ڈسٹرکٹ موٹر ویز بن رہے ہیں جو کہ وفاقی حکومت بناتی ہے، پنجاب حکومت نے نہیں بنایا، وفاقی حکومت بناتی ہے. اور آپ نے جو ہے وہ سندھ کو جو ہے سندھ کے موٹر ویز کو آپ نے بالکل اگنور کیا ہوا ہے. یہ اس پہ ہمارے اعتراضات ہیں، اور وہ اعتراض ہم لوگ ہمیشہ رائٹلی ہر فورم پہ وہ اٹھاتے رہیں گے. شکیل محمد صاحب اتنے الزامات لگاتے ہیں آپ، فارم 47 اور یہ کہ ہونا چاہیے فارم 47 عوام پہ ڈاکہ ڈالنے والے، انہیں کے آپ اتحادی ہیں وفاق میں، یا تو آپ الزام لگانا چھوڑ دیں یا ان سے اتحاد ختم کریں. اچھا میں آپ کی بات بتا دوں بھائی میرے، ہم اتحادی نہیں ہیں، یہ بات میں بہت کلیئر بتا دوں کہ ہم کوئی اتحادی نہیں ہے، ہم کوئی گورنمنٹ کا حصہ نہیں ہے. ہم نے صرف اور صرف کہ پارلیمنٹ چلتا رہے، پارلیمنٹ کی مضبوطی کے لیے ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے پہلے پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی، پی ٹی آئی نے منع کر دیا جب 2024 کے انتخابات ہوئے تھے. تو ہم ان کے کسی بھی صورت میں ان کے اتحادی نہیں ہیں. جی صاحب یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ بانی پی ٹی آئی رہا ہو رہے ہیں، آپ اس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ دیکھیں جی، مجھے آپ کے پاس اطلاع آتی ہوگی چانڈی صاحب، میرے پاس اطلاع نہیں ہے کہ وہ رہا ہو رہے نہیں ہو رہے. اور میں مطالبہ کیوں کروں؟ اگر آئین اور قانون میں ان کے لیے گنجائش ہے تو بھلے رہا ہو جائے، نہیں ہے گنجائش تو ان کو کوئی زبردستی روک نہیں سکتا. شہزاد صاحب گٹکا ماوا کا آپ نے ذکر کیا، یقیناً اچھا فیصلہ ہے، لیکن یہ سب جو ہے وہ پولیس کی سرپرستی میں ہوتا ہے. سر کوئی پولیس کو کس طرح اس پورے کاروبار سے دھندے سے اس کو الگ کریں گے؟ دیکھیں جی، کوئی بھی اس میں شامل ہوگا، میں کسی ایک کو اور صرف مفروضوں پہ بات نہیں کروں گا، کوئی بھی شامل ہوگا اس کے خلاف سخت ایکشن ہوگا. اور گٹکا ماوا جو بھی ان ساری چیزوں میں انوالو ہوگا اس کے خلاف گورنمنٹ سخت ایکشن لے گی. سعد رفیق اور عمدہ بخاری سمیت پنجاب کے بہت سے رہنما جو ہے مسلسل آپ کی قیادت کے خلاف بیانات دے رہے ہیں. یہ جو مہم شروع ہوئی ہے پنجاب کے آپ کو اس کو کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ آپ نے سعد رفیق صاحب کی بات کی، انہوں نے پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ پہ بات کی، بڑی افسوس کی بات ہے. انہوں نے شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ پہ بات کی، بڑے افسوس کی بات ہے. ان کی نظر میں جو ان کے عظیم لیڈر ہیں وہ جنرل ضیاء-ال-حق ہیں، جس کی پیداوار پی ایم ایل این ہے. وہ جنرل ضیاء-ال-حق کے پیروکار ہیں. ان سے ظاہر آپ نہیں تصور کر سکتے جو جنرل ضیاء-ال-حق کا پیروکار ہوگا وہ شہید بھٹو کی یا شہید بی بی کی تعریف کرے گا. تو ان کے بیانات کو میں اسی طریقے سے دیکھتا ہوں. کون سے منصوبے؟ ہاں اچھا خیر، مریلا والے الیکشن کی بات ہے، یہ الیکشن کمیشن نے فیصلہ کیا ہے. اب اس کے پیچھے کیا راکٹ سائنس ہے، آئی ایم ناٹ اویئر اباؤٹ اٹ. انہوں نے کیوں مطلب پورے کیا سوچ کے فیصلہ کیا ہے تو میں اس کا مجھے نہیں اس کے بارے میں کوئی تفصیلات دے سکتا. لیکن پیپلز پارٹی الیکشن کانٹیسٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوزیشن بہت اچھی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان پیپلز پارٹی بڑے مارجن کے ساتھ کشمیر میں الیکشن جیتے گی. سر پنجاب کرتے رہتے ہیں لیکن جب سندھ کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو آفیشلی اور قانونی سندھ حکومت بات نہیں کرتی. جلال پور کینال پہ سندھ حکومت کا اعتراض سی آئی میں موجود تھا. جلال پور کینال بن گیا. سوال پوچھ رہے ہیں سر سوال یہ ہے کہ جلال پور کینال بن گیا، سندھ حکومت کے اس اعتراض کا کیا ہوا؟ انہوں نے تو بنا دیا. پنجاب کو جو کرنا ہوتا ہے وہ کر دیتا ہے، آپ کیا کریں گے؟ آپ نے چیف منسٹر صاحب سے بھی یہ سوال پوچھا تھا، آپ لوگوں میں کسی نے شاید آپ نے کسی نے پوچھا تھا اور چیف منسٹر صاحب نے اس کا رپلائی دے دیا ہے کہ جہاں پہ بھی سندھ حکومت کی ریزرویشنز ہیں، سندھ حکومت جو بھی مشترکہ مفادات کونسل ہے وہاں پہ وہ چیزیں اٹھائے گی اور ان پہ ان تمام چیزوں کو بہت سخت احتجاج کرے گی. اور سندھ حکومت جو ہے اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اپنے اصولی موقف جو ہے ان کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا. اس کے لیے ہم بڑے فرم ہیں اور ہمارے جو ہماری سوچ ہے وہ بالکل اس میں نڈر سوچ ہے.
بھارت کی آپ بات کر رہے ہیں جی اس میں دیکھیں جی ایک عوامی موومنٹ شروع ہوئی ہے اور وہ ایک جج کے ریمارک سے شروع ہوئی اور باہر کوئی شخص بیٹھا تھا اس نے اس کو سٹارٹ کیا اور نریندر مودی کے جو مظالم ہیں اور اس کی فاشزم ہے نریندر مودی کا اس کے اگینسٹ وہاں پہ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ان کا آئینی حق ہے اور یہ ان کا انٹرنل میٹر ہے یہ بھارت کا ویسے تو, لیکن جو وہاں پہ اس حد تک ان کا انٹرنل میٹر ہے کہ ان کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے اور کوئی موومنٹ چلاتی ہے. لیکن جہاں پہ جس طریقے سے مائنورٹیز کا وہاں پہ قتل عام ہے, کشمیریوں کے ساتھ مظالم ہے, سکھوں کے ساتھ مظالم ہے بھارتی حکومت کے اور مودی سرکار کی جو فیشزم ہے اس کو ہم نہیں پوری دنیا اس کی مذمت کرتی ہے. اور نریندر مودی وہ شخص ہے جس کے پوری دنیا میں باہر جانے پہ پابندی تھی. اس کو یورپ میں یو ایس اے میں وہ جا نہیں سکتا تھا, وہ ایک موسٹ وانٹڈ قسم کا شخص تھا. وہ جب بعد میں پرائم منسٹر بن گیا تو اس کے لیے رائے